لیکن مسلمان جذباتی قوم ہے، جذباتی نعرے لگا دو، جذباتی تقریریں کر دو، مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ ابھی بنگال میں کیا ہو رہا ہے؟ اونچی اونچی ٹوپی لگا کے کیا کیا حرکتیں ہو رہی، کوئی فیتا کاٹا جا رہا ہے، نعرے تکبیر لگ رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آنے والے ماحول میں بنگال کی سرزمین پر بھی کیا ہونے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اب کچھ تھوڑے سے میچیور بنے، سمجھداری پیدا کریں اپنے اندر۔ جذباتی نعرے لگانے کا دور ختم ہو گیا۔ اب اس ملک میں اپنے وجود کو بچانے کی لڑائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع جس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت اہم موضوع ہے، قابل غور موضوع ہے، قابل فکر موضوع ہے۔ اور یہ موضوع، اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری ہر ایکٹیویٹی پر اللہ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ یہ نام ایسے ہی نہیں آئے ہیں، ان ناموں کے اندر بھی عقیدہ ہے۔ آپ ہر جمعہ کا خطبہ، ہر تقریر میں سنتے ہیں مولوی صاحب قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اللہ تم پر نگراں ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک عقیدہ ہے۔ اگر آپ اس جملے پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کرپشن نہیں کر سکتے، آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے، آپ بلو فلمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ زنا نہیں کر سکتے، آپ شراب نہیں پی سکتے، ایک مسلمان لڑکی بے پردہ نہیں گھوم سکتی۔ جتنا اس جملے پر آپ کا ایمان ہوگا، اتنا آپ کے عمل میں سدھار پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا زیادہ تقوی ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک شخصیت کا نام آیا لقمان۔ لقمان کون تھے؟ کوئی نبی تھے؟ نہیں۔ کوئی رسول تھے؟ نہیں۔ لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک اتنی اہم تھی کہ اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے، او فی السماء، یا وہ آسمانوں میں کہیں ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہے، یأتی بہ اللہ، تو اس ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ تربیت آپ دیجیے۔ کتے اور بلی اور شیر سے ڈرانے سے بچہ آپ کا دیندار نہیں بنے گا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اپنے بچے کے اندر پیدا کیجیے میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور میں ان کو سزا دیتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں، کبھی برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا ان غلاموں کو جو میں سزا دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کیا میری اس پر پکڑ ہونے والی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، آپ اپنے غلاموں کو جو سزا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں،
دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا دونوں کا حساب کیا جائے گا، دونوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، دونوں کو وزن کیا جائے گا۔ اگر ان کی بدتمیزی زیادہ ہے اور آپ کی سزا کم ہے، آپ نے جو ان کو سزا دی ہے وہ کم ہے، تو آپ کو ان کی کچھ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، آپ کی نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سزا زیادہ دی ہے اور ان غلاموں کی بدتمیزی کم ہے، ان کی نافرمانی کم ہے، تو اے میرے صحابی، پھر آپ کے ذمے ان کے گناہ لادے جائیں گے اور آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کے 18ویں پارے کی آیت بھی اس صحابی کے سامنے پڑھ دی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی انیائے نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا یا تم نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نبی نے یہ آیت پڑھی، صحابی ایک کونے میں جا کے رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر معاملہ اتنا سخت ہے اور قیامت کے دن میری ایک ایک ایکٹیویٹی کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل کو تولا جائے گا، اے اللہ کے نبی پھر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ آج دنیا میں کرپشن کیوں ہے؟ دنیا میں بھرشٹاچار کیوں ہے؟ کیوں انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر آج کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں۔ یہ کیمرے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان کیمروں کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کیمروں میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ریکارڈنگ برباد بھی ہو سکتی ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل تو کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو زبان سے بولتے ہو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہو، بری باتیں بولتے ہو، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بات کو ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر رہا ہے۔ تمہارے دل میں جو خیال چلتا ہے، ابھی تک کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین ایسی نہیں آئی، کوئی سونوگرافی اور ایکس رے کی مشین ایسی نہیں آئی جو دل کے خیالات کو پڑھ سکے، جو دل کے خیالات کو ریڈ کر سکے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اللہ کا علم دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا پاور دیکھو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ تم جلسے میں گئے، راستے پہ چل رہے تھے، تمہاری نظریں کہاں تھی، تمہارا نشانہ کہاں تھا، تم کہاں دیکھ رہے تھے اور کہاں دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں کیا بھید ہے، اللہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں، کہیں لوگ ریکارڈ نہ کر لے میری بری حرکت کو۔ انسان کہیں کیمرے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو سوچ سمجھ کے بیٹھا رہتا ہے۔ ابھی پٹنہ سے مجھے بنارس جانا تھا، وندے بھارت کے نام سے ایک ٹرین آج کل چل رہی ہے، اچھی ٹرین ہوتی ہے، اس میں ہر بوگی میں کیمرہ لگا ہے۔ اتفاق سے میں نے ٹکٹ بنایا، ٹکٹ کنفرم نہیں تھا، اب مجبوری بھی ہے، جانا بھی تھا، اس دن ارجنٹ تھا مجھے۔ ٹی ٹی سے میں ملا، میں نے کہا کہ سر ایک سیٹ دے دیجئے۔ اب ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی ٹکٹ تو نہیں ہے، سیٹ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سر جانا ہے، ارجنٹ ہے۔
تو ٹی ٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں سیٹ بیٹھو. اب ٹیٹیوں کا اصول ہوتا ہے اگر آپ کو اس طریقے سے ایمرجنسی میں جانا ہو تو یا تو وہ رسید بنا کے دیتے یا کچھ پیسہ لے کے سفر کرنے دیتے ہیں. اب وہاں کیمرہ لگا ہے, اب ٹی ٹی یہ رسک تو نہیں لے سکتا کہ کیمرے کے سامنے مجھ سے پیسہ لے لے, تو وہ دونوں بوگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں مجھ کو لے کے جا کے کہہ رہا ہے کہ 500 روپیہ دے دو, تم کو چھوڑ دیں گے. تو یہ چل رہا ہے. کیمرے کا ڈر ایک سرکاری افسر کو بھی اس بات سے روک رہا ہے کہ وہ کسی ایسی طریقے کا پیسہ نہ لے سرکاری طور پہ جس کی پکڑ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا مین میڈ ہیومن میڈ کیمرہ ہمیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے روک رہا ہے, لیکن اللہ کا جو کیمرہ لگا ہے, اس کا سسٹم جو لگا ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس سسٹم کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اس کا علم تمہارے ساتھ ہے, اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے, اس کی نظر تمہارے ساتھ ہے. إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, اے منافقو جب تم اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہو اور راتوں میں بیٹھ کر کے تم چالے چلتے ہو, اللہ کو خوب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. تو برائی سے اگر بچنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیجئے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ عقیدہ آپ مضبوط کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. وہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے, اس کو ایمان کا سواد مل جاتا ہے, اس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہو جائے, جو اسلام کو دین مان کے راضی ہو جائے. اگر آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کو خبیر و بصیر بھی مانتے ہوں گے میرے پیارے ساتھی. اگر آپ کسی سے چپ کے باتیں کر رہے ہیں, کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہیں, آپ کی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ چیز سیکرٹ ہے, اللہ کے لیے سیکرٹ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. او لوگو تم جو آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہو, تم کو جو چپکے باتیں کرتے ہو, اگر 3 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چوتھا اللہ ہے, اگر 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چھٹا اللہ ہے, 6 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے 7واں اللہ ہے. اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی نظر ہر ٹائم ہر لمحے تمہارے اوپر ہے. اس لیے جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے ایمان میں میرے پیارے ساتھیوں بڑھوتری ہوگی. اور آگے بڑھیے. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے, آپ نماز کو کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے, فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے, ایک بوجھ اتارنے کے لیے نہیں پڑھیں گے, آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. آج ہے کیا ہماری نمازوں کا یہ حال؟ ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے جیسے کوئی بوجھ ہے جو اتار دیا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہماری نماز کا حال تو یہ ہے, ہمارا دل کہیں ہے دماغ کہیں. صحابہ نماز پڑھتے تھے, جہنم کی باتیں آتی تھی رونے لگتے تھے, اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا رونے لگتے تھے, جنت کا ذکر آتا تھا خوش ہو جاتے تھے, اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا تھا تسبیح پڑھنے لگتے تھے. ایک ہم نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں میرے پیارے ساتھی.